یہ کاوش کی ہے، اور یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، ہم اس میں جو پوزیشنز تبدیل ہوں گی یا جو پوزیشنز خالی ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ پوزیشنز کو جو ہے وہ فل کیا جاتا رہے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ بھی اب اس بات کے اوپر نظر رکھ سکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کی سجیشن جو ہے وہ بھی ہمیں میسر آئیں گی، تاکہ ہم اس ایک تنظیمی کام کو ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے ایک جمہوری معاشرے کی فلاح کے لیے، ایک پولیٹیکل جو ہے عمل اس کے لیے، اور اکثر آپ میں سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دیتے رہے ہیں اور وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پارٹی کو منظم ہونا چاہیے اور پارٹی کا اسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ آپ کے ساتھ اب آپ پورے یعنی پنجاب میں کسی بھی ضلع میں چاہیں تو آپ ہمارے عہدیداروں سے جو ہے وہ ان کے نمبرز ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں کی کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں، اس بارے میں سجیشن آپ دے سکتے ہیں، ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اسے بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ ہم صرف جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہر وقت متوجہ نہ رہا کریں، ہمیں سیاسی جماعتوں کو منظم کرنے، سیاسی جماعتوں کو ان معنوں میں سیاسی جماعتیں بننے کا جن معنوں میں ایک جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کا رول ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارا ملک، ہماری سیاست، ہماری جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ ہماری اس کاوش کو نہ صرف اپریشیٹ کریں گے بلکہ ہماری آپ رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور ہمیں اسے اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اب آپ نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے لیکن جی پتا ہوگا انہوں نے پی ٹی ایم چھوڑ دی، اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں، تو عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی بجائے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مستقبل میں ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کوئی آمنے سامنے نہیں ہیں۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ عوام کے حق حاکمیت کے حصول کے لیے ہے، ہماری جدوجہد جو ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے ہے، ہماری جدوجہد جو ہے وہ ووٹ کی عزت کے لیے ہے۔ ہم اس جدوجہد کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو جماعتیں وہاں پہ مل کے چلنے کے لیے جو ہے وہ رضامند ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور اس کے لیے جو بھی سربراہی میٹنگ میں پروگرام مرتب ہوگا احتجاج سے متعلق یا دوسرے اقدامات سے متعلق، پاکستان مسلم لیگ نون اس میں اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو سرگرم رکھنے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے عوام کے حق حاکمیت کے لیے وہ ایجنڈا جو 20 سپٹمبر 2020 کو سیٹ ہوا تھا، جس کے وہ بھی سگنیٹری ہیں، تو بھلے وہ ہم سے علیحدہ اور رہ کے جدوجہد کریں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس بنیادی پلیج کو جو انہوں نے وعدہ عوام سے کیا ہے، پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے نہیں کیا یا پی ایم ایل این سے نہیں کیا، ان کا یہ وعدہ عوام سے ہے، وہ بھی اس کی پاسداری کریں گے، اور وہ بھی اس موجودہ سلیکٹڈ رجیم کے خلاف 2018 کے جعلی ریڈ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اس رجیم کے خلاف جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد کا رخ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ رجیم کی طرف ہے، اور ہماری جدوجہد کا مقصد جو ہے وہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہے جو عوام کے حق حاکمیت کو جو ہے وہ جلا بخشے۔ ہمارا کوئی آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں جب الیکشن ہوگا تو وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، جو جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں وہ بھی، اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں بھی ہیں،
الیکشن سب نے اپنا اپنا لڑنا ہے. کوئی اس میں پی ڈی ایم کی شکل میں کوئی الیکشن مرجر نہیں ہوا تھا, کوئی الیکشن الائنس نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی کوئی پارٹی مرجر ہوا تھا. تمام پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ علیحدہ ہیں, وہ اپنی اپنی جدوجہد جو ہے وہ کر سکتی ہیں. ہماری جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور جاری رہے گی. جذباتیت دونوں جماعتوں خاص طور پر پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان کیا ایک دوسرے کو سوبرڈینیٹ سمجھنے لگ گئے تھے, کسی کو شو کاز دینے لگ گئے تھے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ جو ہے پی ڈی ایم کو بریک کرنے کا سبب بنا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ باقی ساری فروعی باتیں ہیں اور اصل بات سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ استعفوں کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں تھا. استعفوں کے اوپر ایک رائے پیپلز پارٹی کی ہے, اور وہ کوئی پیپلز پارٹی کی رائے کو آج نہیں بنی, وہ پیپلز پارٹی کی رائے 20 سپٹمبر 2020 کو بھی تھی, اس کے بعد بھی تھی, پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں بھی تھی, اور ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں, اور اس رائے کے اوپر فیصلہ جو بھی ہونا تھا یا ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. دراصل معاملہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑایا گیا, اور اس میں تمام پارٹیز نے بھرپور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کی کمپین کی, اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا, اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ شکست ہوئی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 48 سینیٹر نے ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کو دیا, اور 49 لوگوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو دیا. حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب کو 48 ووٹ ملے. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم اتحاد کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 49 ووٹ ملے. ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے, وہ ایک علیحدہ عمل ہے, غلط ریجیکٹ کیے, غیر قانونی طور پر ریجیکٹ کیے گئے, اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا گیا. اب اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ان 49 ووٹوں میں سے بننا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 48 ووٹ جو ہے وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی وہی منتخب کریں. وہاں پہ یہ غلطی ہوئی کہ پی ڈی ایم کے اکثریتی ووٹ جو تھے وہ ایک طرف تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے 21 اور 2 ووٹ اے این پی کے 23 ووٹوں کے ساتھ 7 ووٹ اور شامل کیے جو پی ڈی ایم سے باہر کے ووٹ ہیں. جماعت اسلامی کا ووٹ پی ڈی ایم کا ووٹ نہیں ہے. باقی جو باپ کے ووٹ ہیں بی اے پی کے, وہ پی ڈی ایم کے ووٹ نہیں ہیں, اور ان کو ساتھ ملا کے پی ڈی ایم کے اگینسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو گئے. یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں, یہ بے اصولی ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, جس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے وضاحت طلب کی گئی, جس کو انہوں نے نوٹس قرار دے دیا, شو کاز نوٹس قرار دے دیا, اور اس کو بہانہ بنا کے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس پھاڑنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن پر حکومتی اتحاد کے ساتھ ساز باز کر کے قبضہ کیا ہے. یہ بات جو ہے یہ غیر جمہوری عمل ہے, غیر پارلیمانی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وہ ایک بالکل جائز بات ہے. یہ شوکت نوٹس جو جاری کیا ہے برابر ووٹوں کا مطالبہ ہے کہ واپس ہونا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں واپس ہونا چاہیے؟ اور آج جو آپ ان کا دفاع میں چلے گئے کہ کیا پیپلز پارٹی کو دباؤ کا شکار ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جاری ہونا واپس ہونا چاہیے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ سرنڈر کریں, اور اس بات کی وضاحت کریں کہ جو بی اے پی کے ووٹ انہوں نے حاصل کیے وہ کیوں حاصل کیے, اور اگر بی اے پی کے ووٹ واقعی اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ
ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر 30 ووٹ ان کے پاس ہیں، 27 ہمارے پاس ہیں، یہ 57 ہو گئے. تو پھر آئیں صبح جو ہے وہ سجنانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور سجنانی صاحب کو ڈی سیٹ کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی دوبارہ چیئرمین منتخب کرواتے ہیں اور یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. تو بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دباؤ کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ الجھ کے جو ہمارا جد و جہد کا رخ اس حکومت اور سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف ہے، عوام کے حق حاکمیت کے حصول کے لیے اور فری اور فیئر الیکشن حاصل کرنے کے لیے، اسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. ہماری پیپلز پارٹی سے یا اے این پی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہماری سلیکٹڈ رجیم سے ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تمام سینیریو میں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، اس سینیریو میں میاں نواز شریف کا اسٹانس ابھی کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی کے اشارے پر یہ تمام تر چیزیں کی ہیں؟ اور کیا میاں صاحب ناراض ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آ جائیں پاکستان میں، ہم انہیں استعفے دے دیں گے. نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ہمیں ان کی اس بات سے بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے. اس دن بھی اگر ماحول اگر تلخ ہوا تو صرف اس وجہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب ادھر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے اور باہر جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ ان کا خطاب جو ہے وہ شیئر ہو رہا تھا. تو یہ ایک نامناسب بات تھی کہ آپ ایک ایسی میٹنگ جو کہ ان کیمرہ ہو رہی ہے تو اس میں ہونے والی اسپیچ جو ہے اس کو میڈیا سے شیئر کریں. میاں نواز شریف صاحب قطعاً ناراض نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس بے اصولی سے متفق نہیں ہیں جو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اگر اس بے اصولی کو وہ وڈرا کر لیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کے نوٹس کا جھگڑا ڈال کے پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا جھگڑا ڈال کے اس بات کو چھپایا جا سکتا ہے تو یہ بات چھپ نہیں سکتی. پیپلز پارٹی کا یہ بات بڑی بری طرح سے پیچھا کرے گی کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حکومتی اتحاد سے مل کے حاصل کی ہے، سنجرانی کے خاص بندوں سے جو اس کی بغل میں بیٹھے ہیں ان کو ساتھ ملا کے کی ہے. اس بات کو وہ نہ چھپا سکیں گے نہ اس کا دفاع کر سکیں گے. ان کے اپنے سینئر ترین ممبر جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کیا میاں نواز شریف پی ٹی اے کے دور حکومت میں واپس آ جائیں؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوا ہے. وہ اپنا علاج مکمل کروانے اور اس جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے اس کا علاج مکمل کرنے کے بعد فوراً تشریف لے آئیں گے. جی پی ڈی ایم کے صدر جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ غروب صحت ہو گئے ہیں اور آئندہ 2-4 روز میں وہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں ماسوائب ان 2 جماعتوں کے جو چھوڑ کے جا چکی ہیں، باقی تمام جماعتیں وہاں پہ انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گی. پروگرام احتجاجی پروگرام وہاں پہ ڈسکس ہوگا اور عید کے بعد اس احتجاجی پروگرام کے اوپر انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عمل ہوگا. یہ سوال تو آپ کو پیپلز پارٹی سے کرنا چاہیے. اگر وہ پی ایم ایل این کی مدد چاہیں گے طریقے سے اعتماد انجام میں لانے کے لیے تو آپ ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی میں تو ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا اور خاص طور پہ وہ پنڈی کے شیطان سے جو روز نون سے شین نکالا کرتے تھے. اب نون سے شین تو نہیں نکلا لیکن پی ٹی آئی سے ٹی نکل گیا ہے. تو اب جب ٹی نکل گیا ہے تو اب پھر آگے جو ہے وہ جو ٹی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کو بھی سنائی دے گی اور راول پنڈی کے
शैतान को भी सुनाई देगी। और पीटीआई की जब टी निकल गई है ना, तो अब इसमें बाकी कुछ नहीं बचा। अब ये इसकी जिस दिन जहांगीर तरीन का जहाज उड़ेगा तो इसकी टी हो जाएगी। देखिए जी, अगर जहांगीर तरीन साहब हमसे राब्ता करते हैं, देखिए हमारे मौक़िफ़ में कोई जो है वो कमी या कोई तब्दीली नहीं है। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि किसी भी कारोबारी फैमिली के कारोबारी ट्रांजैक्शंस को लेके उसे आप मनी लॉन्ड्रिंग बनाएं, उसको आप जो है वो उसको जो है वो आप करप्शन बनाएं, तो ये जुल्म है। लेकिन उस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन साहब की समझ में भी नहीं आ रहा था, बाकियों की समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे अफसोस है जहांगीर तरीन साहब के मतलब, वो तो कारोबारी आदमी थे ना, उनको तो ये मालूम था कि ये ओवर इनवाइस, अंडर इनवाइस और ये सारा चक्कर क्या होता है कारोबार में। ये चीज़ें जो हैं, अगर पाकिस्तान में एक कारोबार में 100 लोग हैं, अगर 98 लोग एक काम कर रहे हैं, तो जो बाकी दो उनको भी उसी तरह से कारोबार करना पड़ेगा ना, वरना तो आप मार्केट में जो है वो स्टैंड नहीं कर सकते। तो जब शरीफ फैमिली के साथ ये जुल्म हो रहा था, तो जिसने सारी ज़िंदगी मांगा है, जिसने इसके अलावा और कोई काम किए ही नहीं है, उसको तो चलो मालूम था या नहीं था, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को तो मालूम था। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब को ये तौफीक तो नहीं हुई, लेकिन हम आज ये बात कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को जो ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने प्रॉफिटिंग की होगी, उन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब ने कोई फ्रॉड किया है। जो उनके खिलाफ फ्रॉड की FIR दर्ज की जा रही है, उनकी फैमिली के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, उनकी फैमिली के अकाउंट जो है वो फ्रीज किए जा रहे हैं। हम उस वक्त भी इस चीज़ को कंडेम करते थे जब हमारे साथ ये हो रहा था, हम आज भी इसको कंडेम करते हैं, भले ये हमारे जो है वो किसी मुखालिफ के साथ या जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है वो हो रहा है। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बाकी जहांगीर तरीन साहब जो हैं, अगर वो हमसे रब्ता करेंगे तो ये फैसला जो है वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात जो है वो उसका जायज़ा लेगी और उसके बाद कोई फैसला करेगी। अच्छा राणा साहब, आप कल तक आज आप जहांगीर की हमायत में बोल रहे थे, ऐसी बात होगी? नहीं, मैं जहांगीर तरीन की हमायत में नहीं बात कर रहा, मैं जुल्म के खिलाफ बात कर रहा हूँ। कल तक आप उनका नाम लेकर चीनी की बोतल नारा लगाते थे, उनका नाम लेकर बहुत बड़ा तनकीद करते थे। आज आप नहीं, हम तनकीद इसलिए करते थे कि वो ATM है, इसलिए तनकीद करते थे। आज वो ATM नहीं है, वो पैसे उससे नहीं निकल रहे, तो इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर को उसके पीछे डाल दिया। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब हो या कोई और साहब हो, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती जो है वो अनाद नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। जहांगीर तरीन साहब को ये पकड़ें इस बात में कि चीनी जो है वो 55 रुपए से 105 रुपए क्यों हुई है, 115 रुपए क्यों हुई है, उनके खिलाफ ये तो केस ही नहीं है। इस बारे में तो हुकूमत कोई काम कर ही नहीं। आटा चोर जो हैं वो 35 से 85 रुपए हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी 55 से जो है वो 115 हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात 6 गुना महंगी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ जो है वो 4 से 8 गुना महंगी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मामला ये है कि या तो ये है ना कि ये चीनी के ऊपर जो है वो पकड़े जहांगीर तरीन साहब को भी, बाकियों को भी, और चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपये कर दें। वो चीनी की कीमत तो वहीं पे है। ये तो उनको पकड़ रहे हैं, वो पिछले कोई कॉरपोरेट फ्रॉड की बात कर रहे हैं, कोई 2007 की, कोई 2004 की, वो उस बात में उसके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। और ये जो इंक्वायरी है ये पहले से कहीं उनके खिलाफ कहीं इनिशिएट हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2019 में इसको फाइल किया। अब जब वो ATM जो है उसने पैसे जो है वो उससे निकलने बंद हो गए, तो अब उन्होंने दोबारा वो फाइल निकाल ली है। तो इस अमल को जो है वो हमने हमेशा कंडेम किया।
آج بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کیا تھا، وہ ہماری ذات کے ساتھ ہو یا کسی اور کی ذات کے ساتھ ہو۔ جی کیا مستقبل میں جہانگیر ترین مسلم ہو سکتے ہیں، ان سے کوئی ہو سکتی ہے بات چیت؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، ایک اپنا جو ہے اپوزیشن کی اس وقت بڑی جماعت ہے۔ ہم اس طرح سے پہلے ہی تو جو ہے وہ اپنے ارادے اظہار نہیں کرتے پھرتے، کوئی ہمیں درخواست دے گا، جہانگیر ترین صاحب نے اگر آپ کو اپلیکیشن دی ہے تو آپ مجھے بھیجیں، تو ریکمینڈ کریں مجھے، تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر فیصلہ کروں گا کہ ان کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور اے این پی تو الگ ہو گئی ہے، کیا استعفے اور لانگ مارچ ہوگا یا پھر 2023 میں الیکشن ہوگا؟ دیکھیں جی، جو استعفوں کا معاملہ تھا، اپوزیشن کا یہ موقف تھا، اور اس موقف میں بڑی جان تھی کہ جلسوں اور ریلیز کے کامیاب احتجاج کے بعد لانگ مارچ کیا جائے، اور اس کامیاب لانگ مارچ کے آخر میں جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اور صوبائی اسمبلیوں سے پوری اپوزیشن جو ہے وہ باہر آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو قطعاً ضمنی الیکشن نہ ہوتے، اس ملک کو فری اور فیئر الیکشن ملتا جو عوام کے حق کے حاکمیت کے اوپر منتمج ہوتا۔ لیکن اگر اپوزیشن میں تقسیم کا عنصر آ جائے تو پھر آپشن جو ہے وہ استعفوں کا کارگر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ پی ڈی ایم کی جو 8 جماعتیں ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں گی۔ اگر وہ سمجھیں گی کہ یہ کارگر ہو سکتا ہے تو ہم اپنی پارٹی کے حکم پہ استعفے دینے کو تیار ہیں، ہمارے لوگ تیار ہیں، اور اگر وہ سمجھیں گے یہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر احتجاج کے دوسرے طریقے جو وہ اپنائیں گے۔ لاسٹ کویشچن ہے، سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، حکومت کافی حوصلہ دکھائی دیتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری پہ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو سعد حسین صاحب ہیں، غالباً ان کا نام خادم حسین رضوی صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے شاید کوئی احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اگر یہ گرفتاری، جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ مولانا سعد صاحب کی، وہ اس احتجاج کے تناظر میں ہی مجھے لگتی ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہے تو گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، ان کے احتجاج کو، ان کے معاملات کو جو ہے وہ ریڈریس کرے، اور احتجاج کو اس طرح سے گرفتاریوں سے جو ہے وہ دبانا جو ہے، یا اس طرح سے خاموش کرنا جو ہے، یہ کبھی بھی جو ہے یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اور ایسے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ ہمیشہ معاشرے میں زہر گھولتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو مطالبات ہیں، اگر آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے ان کے ساتھ یہ وعدہ وعید کر سکتے ہیں تو اب اس میں پھر وعدہ پورا کریں، جو وعدے ان کے ساتھ انہوں نے کیا ان وعدوں کو نبھائیں۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وعدہ نبھانے کی بجائے اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس عمل کو جبر کے اور زور زبردستی کے اس عمل کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ عثمان کا آپ نے کہنا دوبارہ نوٹیفیکیشن کر دیا۔